ان کا بہت خیال کیا جاتا ہے، ان کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ ایک وقت یہی تھا کہ اس مکہ مکرمہ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس طرح آج ہم مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس مکہ مکرمہ کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا یہ بھی انشاءاللہ میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھیں گے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ شہر مکہ بہت ہی مقدس سرزمین ہے۔ شہر مکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو تمام شہروں سے بے حد محبوب اور پسند ہے، اور اسی مبارک شہر کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مجاہدین کرام، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ عبد المطلب تشریف لائے، آپ کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ سب مل کے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، رسم تھی کہ بچوں کو دور دراز کے علاقوں میں، گاؤں کی صاف آب و ہوا میں، گاؤں کے صاف ستھرے ماحول میں دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو بھی ایک عورت کی حوالہ کیا گیا جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے کے رہنے والی تھی۔ بنو سعد قبیلہ طائف سے بھی آگے 60 یا 80 کلومیٹر بتایا جاتا ہے۔ مکہ والوں کی زیادہ تر خدمات بنو سعد کی خواتین سر انجام دیا کرتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو بنو سعد لے کر جانے سے پہلے، جس دن اللہ کے نبی نے بنو سعد جانا تھا یا جس دن ہم اللہ کے نبی کو لے کر بنو سعد پہنچے، اس سے پہلے ہمارا علاقہ جو تھا خشک سالی اور قحط کا شکار تھا۔ قحط سمجھتے ہیں؟ جہاں پر بارش وغیرہ نہ ہوتی ہو، اناج نہ اگتا ہو۔ خشک سالی اور قحط کا شکار تھا۔ جو جانور صبح چرنے کے لیے جاتے، شام کو بھوکے واپس آتے اور ان سے ایک قطرہ دودھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ اگر پورے علاقے میں سے کسی سے بھی ایک قطرہ دودھ طلب کیا جاتا، مانگا جاتا، تو وہ بھی نہ ملتا۔ لیکن جس دن اللہ کے نبی کو لے کر بنو سعد پہنچے، اپنے گھر پہنچے، تو ہمارا علاقہ سرسبز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو جانور صبح چرنے کے لیے گئے، جب شام کو لوٹے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دن بدن دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم تمام گھر والے پیٹ بھر کے دودھ پیتے، لیکن پھر بھی دودھ بچ جاتا۔ جب علاقے کے لوگ یہ دیکھتے تو وہ تعجب کرتے کہ کیا وجہ ہے، ہمارے جانور دن بدن موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، سوری حلیمہ کے جانور دن بدن موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے جانور دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ اپنے چرواہوں سے کہتے، ملازموں سے کہتے کہ تم بھی اپنے جانور وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ وہ چرواہے اپنے جانور بھی حضرت حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ چراتے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ سب مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بنو سعد قبیلے میں ہم سے زیادہ غریب کوئی نہ تھا، لیکن حضور کی تشریف آوری سے ہماری غربت ختم ہو گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنو سعد قبیلے میں ہم سے زیادہ مالدار کوئی نہ تھا۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ مدت رضا پوری ہوئی، 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا۔ مدت رضا پوری ہوئی، 2 سال کا عرصہ پورا ہوا۔ ہم اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئے۔ جو برکتیں ہم آپ کے دیکھتے آئے تھے، ہماری انتہائی خواہش تھی، ہمارے گھر والوں کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس ہی رہے۔ بہرحال کافی اصرار کے بعد حضرت آمنہ نے اللہ کے نبی کو بنو سعد واپس بھیج دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے 4 سال کی عمر تک بنو سعد میں گزارے۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ فرشتہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوا، آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا
آپ کے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھویا اور اسی جگہ جوڑ کر واپس لوٹا دیا۔ جو بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑ کر حضرت حلیمہ کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت حلیمہ کو اس واقعے کے بعد خطرہ محسوس ہوا تو وہ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ واپس لے گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر تک آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے آپ کو اپنی زیر تربیت لیا، اپنی اولاد میں شامل کیا، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو پیار کرتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اپنے انتقال سے پہلے اللہ کے نبی کی کفالت کی وصیت اپنے بیٹے ابو طالب کے ذمہ کر گئے تھے۔ ابو طالب جو اللہ کے نبی کے سگے چچا اور آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد چچا نے زیر تربیت لیا، اپنے بیٹوں میں شامل کیا، اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قسم کا خیال رکھتے تھے اور کبھی بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے اور آپ کی ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح دن مہینے سال گزرتے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی کی عمر مبارک 40 سال ہوئی حجاج کرام، جب اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو وہ کفار مکہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، وہ کفار یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ایک پانی تھا وہاں لے کر گئے تاکہ خون کے دھبوں کو دھویا جا سکے۔ جب آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب ایک باغیچہ تھا، انگور والا باغیچہ، اللہ کے نبی وہاں پر گئے، اس باغیچے میں تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ وہ باغیچہ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ، ربیعہ کے بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ جب دشمن نے بھی اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھی تو ان کی بھی آنکھیں بھر رہی۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جو شخص آ کے بیٹھا ہے اس کو جا کے انگور پیش کرو۔ اس غلام کا نام تھا عداس، وہاں پر کام کرنے والا مالی۔ عداس جب گیا انگور پیش کرنے تو اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے تو وہ تعجب سے پوچھنے لگا، حیران ہوا کہ آپ نے یہ جو کلمات پڑھے ہیں یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں کے لوگ تو کھانے پینے سے پہلے نہیں پڑھتے، آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مذہب کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ شخص عداس کہنے لگا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو علاقہ تم بتا رہے ہو وہ تو میرے بھائی کا وطن ہے، یونس علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ پھر سے حیرت زدہ ہوا، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ اور نبی نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ جب عداس نے یہ سنا تو اس نے فوراً اسلام قبول کیا۔ عداس کے قبول اسلام نے اللہ کے نبی کے زخموں پر مرہم کے طور پر کام کیا۔ آپ نے وہاں پر دعا فرمائی، فرشتہ جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتلایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ اور طائف کے لوگوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب دیکھ لیا اور سن لیا، اور آپ کی خدمت میں ایک فرشتہ بھیجا جس کا کام پہاڑوں کے متعلق کا پہاڑوں کی خدمت ہے۔ پہاڑوں والا فرشتہ حاضر ہوا، سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ جو بھی حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ لوگ کوچل لیں، یا اس کے علاوہ جو سزا آپ تجویز کریں۔ اللہ کے نبی نے اتنے پتھر کھانے کے باوجود بھی ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی آل اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں گے۔ اور آج اللہ کے نبی کی دعاؤں کے صدقے الحمدللہ طائف شہر کے اندر 99% مسلم تھے الحمدللہ۔ محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا وہ بھی طائف شہر کے رہنے والے تھے، وہ بھی انہی طائف کے لوگوں کی اولادوں میں سے تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی آل اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں گے۔ دیکھیے گا اس چھوٹے سے واقعے سے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا،
ایک چھوٹا سا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے راستے میں کوئی بھی مشکلات آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اگر وقتی طور پر فائدہ حاصل ہو جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، صبر کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے، بے شک عطا کرتا ہے۔ ہمارا آگے کا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہوگا، تو اس دوران اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ بتاتا چلو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن میرے نزدیک، میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کے مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ آپ درود پڑھتے رہے سفر کے دوران۔ دیکھیے آج ہم اے سی والی گاڑی کے اندر، بہترین گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، طائف شہر زیارتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے طائف کا سفر پیدل طے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ دیکھیے گا پوری دنیا کے اندر تقریباً 7 سے 8 ارب کے قریب آبادی ہے، اس میں سے 2.5 سے 3 ارب مسلمان ہیں۔ ان 2.5 سے 3 ارب مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اتنی کرم کی، اتنی فضل کی نگاہ سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا عمرہ نصیب فرمایا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار اپنے شہر کی حاضری نصیب فرمائے آمین۔ اور ہمیں ہر سال حج پر آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ دوست اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آپ آرام کر لیں۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں حجاجی کرام